میں آمین کہنا یہ مسنون بھی ہے، کہنا چاہیے۔ البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ امام کے ساتھ ہیں، وہ اگر جہری قرات کر رہا ہے تو آیا اس کے بعد آپ کو بھی بالجہر کہنا ہے آمین یا نہیں کہنا، یہ اختلاف ہے، ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یہ چیز متفق علیہ کہ کہنا ہے آمین، بلکہ یہ آمین تو یہودیوں میں ہے، یہ آمین جو ہے یہ عیسائیوں میں بھی ہے۔ ان کی بھی جو لارڈس پریئر ہے اس کے بعد آمین، وہ آمین کہتے ہیں، وہ فرق وہ لفظ ایک ہی ہے، اس لیے کہ عبرانی زبان اور عربی زبان یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہنیں ہیں، کوئی ایک مشترک زبان تھی ان کی ماں جس کی یہ دو بیٹیاں ہیں، اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ عربی زبان کی ماں جو ہے وہ عبرانی زبان ہے۔ بہرحال بڑا قریبی رشتہ عربی کا اور عبرانی کا ہے، اس اعتبار سے وہ آمین۔ اب آپ کو معلوم ہے ہم السلام علیکم وہ کہتے ہیں، وہ سلام کہتے ہیں، فرق کیا ہے؟ وہ تو تلفظ کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں، میں بعد میں بتا۔ اب میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں خاص حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اسی سے در حقیقت جو امام ابو حنیفہ کا موقف ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس کی حقانیت مزید مبرہن ہو جائے گی۔ یعنی کیا کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جن کے نزدیک یہ سورت کا جز ہے وہ پھر جہری قرات میں بسم اللہ الرحمن بھی بلند آواز سے کہیں گے، اور جن کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے وہ نہیں کہیں گے، وہ الحمدللہ رب العالمین سے قرات کریں گے۔ تو کوئی فرق نہیں ہے بنیادی۔ یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے اور حدیث قدسی ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث نے اس سورت کے مضامین کا نہایت عمدہ تجزیہ کر دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ سن لیجئے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں نے نماز کو، صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا، فنصفها لی ونصفها لعبدی، اس کا نصف جو ہے وہ میرے لیے ہے اور نصف جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور جو میرے بندے نے مانگا میں اسے دوں گا، میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے دیا۔ اس کے بعد اس کی تفصیل آتی ہے، اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ اثْنَىٰ عَلَيَّ عَبْدِي، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَجَّدَنِي عَبْدِي، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی بیان کی۔ اب یہ تین آیتیں ہو گئیں، تینوں میں اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، تمجید ہے، یہ تین آیتیں خالص اللہ کے لیے ہو گئیں۔ اب چوتھی آیت آئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بارے میں جب بندہ کہتا ہے اذا قال العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، قال اللہ تعالی ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ یہ تو یوں سمجھئے کہ یہ گرہ لگ گئی ہے میرے اور میرے بندے کے مابین، اس نے مجھ سے قول و قرار کیا ہے، اس نے میری بندگی کا اعتراف کیا ہے، اس نے تسلیم کیا ہے کہ میری ہی بندگی کرتا ہے اور کرے گا، اور مجھ سے مدد چاہیے ہے۔ ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ معاہدہ ہے، معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا، وہ میری مدد چاہتا ہے، میری مدد اس کے شامل حال رہے گی۔